اہم بات ایک یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں جو فتویٰ ہوتا ہے وہ مفتی کی ایک رائے ہوتی ہے۔ مفتی کے نزدیک شرعی دلائل سے جو حکم ظاہر ہوتا ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے، جس میں صواب اور خطا دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فتویٰ کا تعلق فتویٰ کی بنیاد سوال سائل کی حالت، زمان اور مکان پر ہوتا ہے، اس لیے ایک مفتی کا فتویٰ ہر شخص اور ہر زمان و مکان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ فقہائے کرام کے درمیان جو مسائل میں اختلاف پائے جاتے ہیں اس کے ایک بنیادی سبب زمان اور مکان اور اخوان کا اختلاف، اس کا بدل جانا بھی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک مجتہد کے نزدیک رخصت کے لیے عذر کا تحقق ہو جاتا ہے اور اسی مسئلے میں اسی صورت میں دوسرے مجتہد کے نزدیک رخصت کے لیے جو عذر چاہیے اس کا تحقق نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حکم میں اختلاف ہوگا۔ مثلا کسی بیمار کو اپنی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو مرض بڑھے گا، یا دیر سے ٹھیک ہونے کا گمان غالب ہو، تو فقہائے حناف کے نزدیک یہ عذر ہے، یہ رخصت کے لیے عذر ہے، یہ کافی ہے۔ رخصت کے لیے ایک عذر ہے کہ وہ شخص پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کرے۔ تیمم کے لیے، تیمم کی جو رخصت ہے اس کے لیے یہ عذر کافی ہے۔ اسی صورت میں فقہائے شوافع کے نزدیک یہ مرض بڑھ جانا یا دیر سے ٹھیک ہونا یہ عذر کافی نہیں ہے رخصت کے لیے، لہذا تیمم کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک ہی صورت ہے، ایک ہی سچویشن ہے، ایک ہی حالت ہے، ایک مجتہد کے نزدیک عذر کا تحقق ہوا، ایک کے نزدیک نہیں ہوا، تو اس بنیاد پر دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ لہٰذا اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دونوں میں سے کسی کو برا بھلا کہے، بلکہ دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ اسی طریقے سے آج دو طرح کے مسائل، دو طرح کا حکم ہمارے سامنے ہے۔ کچھ حضرات بڑی شدت کے ساتھ سینیٹائزر کو حرام کہہ رہے ہیں، سینیٹائز کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور کچھ حضرات رخصت دے رہے ہیں، جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک عذر کا تحقق ہو چکا ہو، ان کے علم کے مطابق یہ عذر کافی ہے سینیٹائزر کے جواز کے لیے، تو انہوں نے جائز کہا۔ جو حضرات ناجائز کہہ رہے ہیں ان کے علم کے مطابق عذر کا تحقق نہیں ہوا ہو، الکحل کے جواز کے لیے جو عذر چاہیے، جو ضرورت اور حاجت چاہیے، اس کا تحقق ان کے نزدیک نہ ہوا ہو، اس لیے وہ ناجائز کہہ رہے ہوں۔ لہٰذا اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیز ہمارا فتویٰ نزاع کا باعث اس وقت بن جاتا ہے جب ہر شخص، ہر مفتی اپنے فتویٰ کو وحی کا درجہ دے کر یہ گمان کر لیتا ہے کہ دنیا کے ہر شخص پر اس کا بیان کیا ہوا حکم ماننا لازم و ضروری ہو جائے، اور جو اس کو نہ مانے، اس نے فتویٰ، جو اس فتویٰ کو، ان کے حکم بیان کردہ حکم کو نہ مانے تو اس پر شدید لعن طعن کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کا اعتماد ہمارے اوپر نہیں ہے وہ بھلا کیوں کر ہمارا حکم مانے گا؟ ہر شخص کے لیے ایک معتمد علیہ ہے، ایک معتمد عالم کہ جس پر وہ بھروسہ، جس مفتی پر وہ اعتماد کرتا ہے، جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اس کے بیان پر وہ عمل کرے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی پیاری بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے کہ جن کی ہر بات کا ماننا ہر شخص کے لیے واجب و ضروری ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی بات ماننا ہر شخص پر لازم و ضروری ہو جائے، بلکہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی مجتہد ہو یا مفتی ہو، اس کی ہر بات کو ہر شخص مان لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی اچھی باتوں کو مانا جائے گا جو دلیل کے موافق ہو، اور جو
کسی کے نزدیک دلیل مضبوط نہ ہو یا اعتماد نہ ہو، دل کا اطمینان نہ ہو، وہ اسے نہیں قبول کرے گا، اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم نے جو حکم بیان کیا ہے یہ حکم ہر شخص پر لازم ماننا ضروری اور لازم ہے، بلکہ عوام کو جن پر اعتماد ہو وہ ان پر عمل کریں، ہر شخص اپنے معتمد علیہ پر عمل کرے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع نہ کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے، ورنہ اختلاف، نزاع، یہ دوریاں ہمارے درمیان بڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حق قبول کرنے کی ہدایت دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔